السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی اہمیت، اس کا مقصد، اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ قربانی کی حکمت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس میں مصلحت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی یہ قربان سے نکلا ہوا ہے، اور قربان کے معنی وہ چیز کے ذریعے سے انسان کسی سے قریب ہو۔ قربان وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کرے، تو قربانی قربان سے مشتق ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کا نام قربانی ہوا۔ قربانی اس کا نام نہیں کہ ہم صرف جانور کو ذبح کر دیں، قربانی اس کا نام نہیں کہ صرف ہم جانور کا گلا کاٹ دیں، اس کو تکلیف دیں، قربانی اس کا نام نہیں کہ ہم جانور کو ذبح کر کے ہم اس سے نئی نئی ڈش تیار کریں، قربانی اس کا نام نہیں کہ ہم جانور کو ذبح کر کے صرف گوشت کو تقسیم کر دیں اور کوئی مقصد نہ ہو۔ قربانی کا یہ مقصد نہیں، بلکہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل نے راہ میں قربانی دی۔ قابیل نے اپنے کھیت کے غلوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیا اور حابیل نے میڈھا قربان کیا۔ قرآن میں ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں لوگوں نے قربانی دی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ حابیل کی قربانی قبول کی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ یہ قربانی اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ قربانی اس لیے ہے تاکہ ہم نفع اور نقصان کو سوچے بغیر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں پر قربان کر دیا، ایسے ہم بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ یہ قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ذاتی مفاد پر لوگوں کے اور قوم کے مفاد کو ترجیح دیں۔ اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ بعض عبادتیں وقت کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، اسی طریقے سے قربانی وقت کے ساتھ ہے۔ اگر اس وقت میں ہم قربانی نہیں کریں گے، وقت کے نکل جانے کے بعد چاہے ہم کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، لیکن جو ثواب اور جو مقام قربانی کا ہے، قربانی کے دنوں میں وہ مقام، وہ فضیلت، وہ ثواب ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو قربانی وقت کے ساتھ مربوط ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، فرض نماز جو اس کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اگر ہم اس وقت پر فرض نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد ہم چاہے ہزاروں رکعتیں نفل کی نماز پڑھیں، لیکن ہم وہ فرض نماز کا جو ثواب ہے اس کے وقت پر پڑھنے میں وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ایک روزہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، اس کا وقت نکلنے کے بعد اگر ہم نے پوری زندگی روزہ رکھتے رہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے وہ ہم نہیں پا سکتے۔ اس قربانی سے خدمت خلق کا سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قربانی کا جانور بالکل ذبح ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو اس قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ قانع والمعتر، جو مانگنے والا نہ ہو، پاک دامن ہو اور وہ محتاج ہو،
اس کے گھر پر لے جا کر قربانی کا گوشت دو، اور جو سائل ہو، جو مانگنے والا ہو، اس کو بھی دو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے اس قربانی کے نتیجے میں۔ یہ قربانی، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور قربانی کے دنوں میں ذبح ہوتے ہیں، اور بے شمار ملکوں میں ذبح ہوتے ہیں، لیکن ہر سال اتنی زیادہ تعداد میں وہ جانور مہیا ہوتے ہیں قربانی کے لیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی وجہ سے جانور کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جن جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں، خاص طور سے پالتو جو جانور ہیں، جو پالتو جانوروں کی جو ہم قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور ہم لوگ جن جنگلی جانوروں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن جانوروں کے کاٹنے پر، اس کا شکار کرنے پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، وہ جانور بہت کم ہیں، شاذ ہیں۔ ان کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے، تو وہ جانور بہت کم ہے، اور جس جانور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، وہ جانور پوری دنیا میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنے کوتاہ فہمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، کیوں ہم لاکھوں کی تعداد میں جانور کے خریدنے میں ہم پیسہ برباد کرتے ہیں، اس میں پیسوں کا ضیاع ہے، روپیوں کی بربادی ہے۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم کسی یتیم کو پڑھا لکھا دیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دیں، ہم کسی غریب شخص کا گھر بنوا دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی بیمار کا علاج کرا دیں۔ بہت اچھا، ان کی یہ بات بہت معقول ہے، سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قربانی، یہ حکم ربانی ہے، اللہ کے حکم سے کی جا رہی ہے۔ ایک ایسا راز ہے جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہیں، اس لیے قربانی کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ قربانی کا جانور، میرے بھائیوں، خرید کر کے وہ لاتے ہیں، اور وہ جانور ان کا بڑا ہی قیمتی، بہت ہی مہنگا ہوتا ہے۔ بہت اچھا، ان کا مہنگا جانور، ان کا قیمتی جانور ان کے لیے مبارک ہو، وہ شوق سے قربانی کریں، لیکن قربانی خریدنے میں، قربانی کا جانور خریدنے میں بالکل ہمارے اندر ریا اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور خریدنے میں نام و نمود نہیں ہونا چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے مہنگا جانور خریدیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور خریدنے کے بعد ہم اپنے جانور پر فخر کریں اور غریبوں کے جانور کو حقیر سمجھیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو جو مقصد ہے قربانی کا وہ حاصل نہیں ہوگا، جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم غریبوں کے جانور، بلکہ ہم مہنگا جانور لانے کے بعد بھی ہم دل کے اندر یہ سوچیں کہ اصل چیز قبولیت ہے، اصل چیز قربانی کے ثواب کو، قربانی کو اللہ تعالیٰ کا قبول کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنے قربانی میں کامیاب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں تو چاہے لاکھوں کا جانور ہو، وہ سب کے سب بیکار ہے۔ اور اس قربانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنے اندر ابراہیمی صفات پیدا کریں۔ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ ابھی بھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اپنی خوشی کو قربان کیا، اپنے بیٹے کو قربان کیا، اپنی جان کو قربان کیا، وہ صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ میرے عزیزوں، صدقہ آپ لاکھوں کی تعداد میں کریں، کروڑوں کی تعداد میں آپ صدقہ کریں، لیکن صدقے کا مقصد مال سے محبت کو کم کرنا ہے، بخل کی جو صفت ہے اس کو دور کرنا ہے، بخل کی صفت کو دور کرنا ہے، یہ صدقے کا مقصد ہے۔ اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جان اور مال کو اللہ کے راہ میں
قربان کرنے والا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔